أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں جس طرح کے گزشتہ خطبے کے دوران میں عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے دو موتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک موت مؤبد ہے اور ایک موت موقت ہے۔ موت موقت تو نیند پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، اور وقتی طور پر کچھ ماہ کے لیے، کچھ سال کے لیے کسی کے پر موت طاری ہونا اور پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسے زندہ کر دینا، یہ موت موقت ہے، وقتی موت ہے۔ ہمیشہ کی موت وہ ہے جسے موت مؤبد کہتے ہیں۔ یہ تقسیم ہمیں سمجھائی تھی ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حافظ محدث محمد محدث گودھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ اور موت مؤبد وہ ہے کہ جب مرنے کے بعد بالآخر انسان قیامت کے دن ہی اٹھے گا، درمیان میں دوبارہ اس کو زندہ کر کے موت دے کے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ موت تو بہرحال ہر انسان کو آنی ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن موت کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو لفظ بیان فرمائے ہیں، ایک وہ نفس یا وہ روح جو ممسکہ ہے، اور دوسری روح وہ جس کو مرسلہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ روح مرسلہ کون سی ہے جو چھوڑ دی جاتی ہے قبض ہونے کے بعد، اور دوسری روح اس سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے مرسلہ سے مراد نیند میں آئی ہوئی موت پر اس کا اطلاق کیا ہے، کیونکہ حدیث مرفوع میں بھی آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے، الموت النیند نوم اخو الموت، النوم اخو الموت، کہ نیند موت کی بھائی ہے۔
نیند موت کی بھائی ہے۔ جس طرح انسان حقیقی موت میں مر جاتا ہے، اسی طرح نیند کا تعلق قبض روح سے من وجہ ہے، ہر لحاظ سے نہیں۔ روح کا جسم کے ساتھ اتصال رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، لیکن وہ تعلق کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے؟ بعض نصوص کی وجہ سے بس یہی کہتے ہیں کہ اس تعلق کی حقیقی صورت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ روح نیند کی صورت میں پرواز کرتا ہے، زندہ لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے، موتیٰ سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ باتیں یہ روح ارواح اوپر جا کے جب ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں تو جو باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ من و ان سچی ثابت ہوتی ہیں، بلکہ نیند کی حالت میں انسان چیختا چلاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن پاس بیٹھا ہوا جاگنے والا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشان ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور چیخ چلا رہا ہے، لڑتا بھڑتا بھی ہے۔ اور بسا اوقات اس لڑائی میں، نیند کی حالت میں جو لڑائی ہے، اس میں جو حرب و ضرب کے اثرات ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بیدار ہونے کے بعد بھی محسوس ہوتے ہیں۔ نیند میں جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ تکلیف پھر بیداری کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ کسی اور کی کیا بات آپ سے عرض کروں، میں خود بیتی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جن دنوں میں اللہ کی توفیق سے مسند امام ابی یعلا پر کام کر رہا تھا، کام مکمل ہو چکا تھا، بس نظر ثانی باقی تھی۔ وہ پرانی مسجد جن حضرات نے دیکھی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آدھی سیڑھیاں عبور کرنے کے بعد کمرہ ہوتا تھا اور اسی کمرے میں بیٹھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ مجھے خواب کیا آتا ہے کہ میرا یہ انگوٹھا اور یہ انگلی یہ درد سے بھری ہوئی ہیں اور یہ سیاہ ہو گئی، سیاہ ہو گئی ہیں، اور درس شدید درد ہو رہی، اور اسی درد کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں خواب میں یہ سوچتا ہوں کہ مولا کریم یہ کیا بن رہا ہے، کیا مستقبل میں کچھ نہیں لکھ سکوں گا اپنے ہاتھ سے؟ اتنی درد اور اتنی تکلیف کے ناخن اور یہ دونوں یہ سیاہ ہونے شروع ہو گئے، مستقبل میں کچھ بھی نہیں لکھ پاؤں گا۔ یہ سارے احساسات خواب میں مجھے محسوس ہو رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو اب دیکھا کیا کہ یہ دونوں انگلیاں درد سے بھری ہوئی ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد بھی یقین جانیے ان میں نے درد محسوس کی، لیکن یہ اللہ کا شکر کہ وہ جو سیاہی تھی وہ نظر نہیں آئی، وہ نہیں تھی، الحمدللہ۔ پریشانی بڑی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں جس وقت گھر سے، اس وقت میں سر سید ٹاؤن ہوتا تھا، وہاں سے جب ادارے میں آیا، حاضر ہوا، یہاں کمرہ کھولا، کمرے میں بیٹھا، کام کی ابتدا کرنے کے لیے جب مسودہ اٹھانے لگا تو مسودہ جہاں رکھ کے گیا تھا وہاں سے غائب، سارا مسودہ وہاں سے غائب۔ فوراً دل میں یہ بات آئی
کہ یہ رات کے خواب اسی مسودے کے غائب ہونے کا اشارہ تھا کہ ہاتھوں سے کی ہوئی محنت تیری گویا کہ ضائع ہو رہی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا یہ طویل کہانی ہے اور بڑی دلدوز تکلیف دہ کہانی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو خواب میں درد ٹیس محسوس کرتا ہے وہ بیدار ہونے کے بعد بھی اس کی ٹیس باقی رہتی ہے بسا اوقات، اور بسا اوقات باقی نہیں رہتی۔ یہ انسان کی روح جس وقت فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی روح نکلتی ہے، نیند کی حالت میں نکلتی ہے روح، لیکن کامل طور پر نہیں۔ کتنی نکلتی ہے، کتنی کا جسم کے ساتھ اتصال قائم رہتا ہے، اس کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ بس یہ ہے کہ اس حالت میں انسان دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، بلکہ نیند سب سے پہلے کانوں پر آتی ہے، بعد میں آنکھوں پہ آتی ہے۔ کانوں میں آواز آتی رہے تو نیند نہیں آتی، کانوں میں آواز نہ پڑے تو پھر نیند کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن نیند کی حالت میں یہ خواب دیکھتا ہے، بول بھی رہا ہے، آ جا بھی رہا ہے، اس کا دل، اس کا معدہ، اس کے جگر، اس کے اعضائے رئیسہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، وہ سب کام کر رہے ہیں، غذا ہضم ہو رہی ہے، بلکہ جاگنے سے بھی بہتر طور پر ہضم ہو رہی ہے، کیونکہ تمام خلتیں اب انہضام کی طرف ان کا جو ہے نا رجحان ہے۔ یعنی یہ ایسا تعلق ہے جو غیر مرئی ہے، اور آج تک اس کو سائنس اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود سمجھ نہیں پائی۔ علماء کرام سمجھانے کے لیے بس اتنی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے آج کے دور میں سائنسی اعتبار سے یہ فیکٹس ہے، فیکٹس۔ آپ یہاں سے بیٹھے مشین کے اندر اپنا لکھا ہوا کاغذ مشین میں ڈالیں، جہاں پک کریں گے، یہ کریں گے، اشارہ کریں گے، وہ امریکہ بھی پہنچ جائے گا، سعودیہ بھی پہنچ جائے گا، جہاں کا اشارہ کریں گے وہاں پہنچ جائے گا۔ درمیان میں کوئی چیز نہیں، لیکن لکھا لکھایا کاغذ وہاں پہنچ رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کا محل کہاں ہوتا ہے، مرکز کہاں ہوتا ہے، لیکن ہر گھر میں اس کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں، بولتے ہوئے انسان بھی نظر آ رہے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ یا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جیسے یہ اتصال ہے، ذریعہ اتصال ہے، بس اسی طرح روح کا جسم کے ساتھ ایک گنا اتصال ہے، بلکہ اس کو دوسرے طریقے پر بھی سمجھیں۔ تمام ماہر ارضیات اور فلکیات اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند کی 12، 13، 14 ان تاریخوں میں سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، سمندر میں طغیانی ہوتی ہے، اور آج کل تو بڑے بڑے جہاز ہیں، پہلے دور میں ان تاریخوں میں جہاز رانی نہیں ہوتی تھی۔ ان تاریخوں میں کہ سمندر اس وقت پورے یوبن پر ہے اور مد و جزر ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اب اس چاند کا اس چاند کا اس سمندر کے ساتھ کیا تعلق؟ لیکن سب تسلیم کرتے ہیں اس بات، اس حقیقت کو سب مانتے ہیں، لیکن چاند کہاں ہے اور پانی کہاں ہے، ان دونوں کا باہم آپس میں ربط کیا ہے؟ آج تک یہ نقطہ حل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے روح کے بارے میں تو ویسے ہی فرمایا نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس اتنا ہی، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں، ورنہ صحیح حقیقت تم روح کی
لطافت اور اس کی حقیقت سے تمہیں ہم نے آگاہ نہیں کیا۔ یہ روح ہے، بلکہ روح کے ساتھ جس کا جگہ بجگہ اللہ ذو جلال نے حوالہ دیا، افلا تعقلون، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ عقل مستقل ایک چیز ہے جسم میں، جس کا تعلق دل سے ہے۔ آج کے دور میں، پہلے تو سائنسدان اس کا انکار کرتے تھے، لیکن آج کے سائنسدان ان کا اقرار کر رہے ہیں کہ عقل کا محل دل ہے۔ دل دماغ کو رہنمائی کرتا ہے اور دماغ آگے اپنا عمل دخل شروع کرتا ہے۔ جو بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، ان مضامین چھپ چکے ہیں اخبارات میں، افسروزوں میں، ماہناموں میں بھی۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عقل کا محل جو ہے وہ دل ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یہ لب جو ہے اس کا تعلق دل سے، اور دل رہنمائی کرتا ہے کس کو؟ دماغ کو۔ اب یہ عقل ہے، لیکن کسی نے دیکھی ہے؟ آج تک روح کسی نے دیکھا ہے؟ حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے کو ضرب لگاتا ہے، اس کو چوٹ لگاتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، درد ہو رہا ہے، لیکن درد کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ درد کا وجود ہے، لیکن درد کی حقیقت ضرور ہے۔ سائنسدان بھی عجیب مخلوق ہے، مانے تو ان تمام حقائق کو مانے جو نظر نہیں آتی، اور نہ مانے تو اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا۔ بات سمجھے نا؟ یعنی یہ بھی عجیب مخلوق ہے کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ان کو تو مانتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی چیزیں، جن کا جو عقل میں عقل ان کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن ان حقائق کو تو مانتے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا۔ بھئی ہر نظر آنے والی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ بجلی کی لو ہمیں نظر آتی ہے نا، لیکن بجلی کی حقیقت کیا ہے؟ آج تک کسی نے اس کا عقدہ حل کیا ہے؟ یعنی بہت سی مری چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم نہیں اس کی حقیقت کو پا سکتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی دو کیفیتیں، ایک کیفیت وہ ہے جس کا تعلق نیند سے ہے، اور ایک وہ ہے جس کا تعلق موت مؤبد کے ساتھ، ہمیشہ کی موت کے ساتھ۔ اور وہ موت مرنے کے بعد یہ نہیں کہ انسان مر مٹی ہوا جس طرح کفار کہتے تھے، یہ نہیں، لیکن ان میں بھی یک گنا حیات باقی رہتی ہے۔ اگرچہ انسان کے جزو کا، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی جس کو کہتے ہیں، بہت لطیف سی، بالکل اس میں سمٹ کر یہ سارا جسم جو ہے اس میں سمٹ کے باقی رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیں جس طرح بڑے درخت کا ایک بیج چھوٹا سا، وہ پورا درخت ہے، چھوٹا سا بیج پورا درخت ہے۔ اسی طرح اس پورے جسم 5-6 فٹ کا جو انسان ہے، اس کا مغز کیا ہے؟ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہر چیز گل سڑ جائے گی، ریڑھ کی ہڈی قائم رہے گی، وہ پانیوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، صحراؤں میں ہو۔ اور اسی کو اللہ ذو الجلال جب کہے گا اذا اراد بشیء یقول له کن اٹھو، یہ اٹھ جائے گا۔ کیا مجال ہے پھر اس کے نہ اٹھنے کی؟ انسان جس وقت فوت ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر کبیرہ، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال، چارپائی پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور چارپائی اٹھا لی جاتی ہے، چلو اس کو اس کے محل پر چھوڑا ہے۔ جس کو لاڑ پیار کے ساتھ باپ ہو یا ماں ہو،
بیوی ہو یا بیٹے بچے ہوں، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس مرحلے پر ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ كَانَ صَالِحًا قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر یہ فوت ہونے والا نیک ہے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، لے جاؤ مجھے، جلدی جلدی لے چلو مجھے مرے محل پر پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، ہم آواز سنتے ہیں اس کی؟ نہیں سنتے، لیکن کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، اس حقیقت کا انکشاف فرمایا۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحًا، اگر وہ نیک نہیں ہوتا، زندگی ہوا پرستی میں، خواہش پرستی میں گزری ہے، نفس پرستی میں گزری ہے، خدا پرستی میں نہیں گزری، تو پھر کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون، یا ویلہا این یذہبون، اے افسوس، یہ کہاں مجھے لے جا رہے ہیں، کہاں مجھے لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، حیوانات سارے، شجر و حجر اس کی آواز سنتے ہیں لیکن انسان نہیں سنتے۔ اب یہ بول رہا ہے نا، مرنے کے بعد یہ بول رہا ہے نا، سارے سنتے ہیں آواز لیکن انسان نہیں سن رہا۔ آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ، اگر انسان سن لے تو انسان زندہ نہ رہے، اس کا رونا چیخنا چلانا اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ پھر انسان سننے والا باقی نہیں رہ سکتا۔ موت کے بعد کی کیفیت یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری موت سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اکثروا ذکر حازم اللذات، مختلف صحابہ سے یہ روایت ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، اور لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو اکثر یاد رکھا کرو، لذتوں کو برباد اور ختم کر دینے والی چیز اس کو اکثر یاد کرو۔ اکثروا، قلنا یا رسول اللہ وما حازم اللذات، ہم نے عرض کیا حضور یہ لذتوں کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا الموت۔ آپ نے فرمایا الموت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جا رجل فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا خدمت اقدس میں حاضر ہو کے اس نے سلام پیش کیا اور عرض کیا ای المومنین افضل، ہم سب مومن ہیں لیکن سب میں افضل کون ہے؟ ای المومنین افضل، مومنوں سے افضل مومن کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا عمل اچھا ہے، کردار اچھا ہے، صلہ رحمی کے معاملے میں اس کا کردار اچھا ہے، بولتا ہے تو جیسے پھول چڑھتے ہیں، دیکھتا ہے تو پیشانی پر شکن نہیں ہوتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے ملو گے تو یہ بھی تمہاری نیکی ہے، اور اگر ابوسن قمطریرہ بنے ہوئے ہوگے تو پھر یہ آدمی، دوسرا آدمی اس کو کبھی ملنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگا۔ چھڈو وہ دے تیور ہی چڑھے رہندے نے، وہ اس آدمی کو پسند کرتے ہیں جو سب سے کون ہو، اخلاق اچھا۔ سید الاولین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی اچھا تھا کہ اپنے بھی شناخواہ ہیں اور بیگانے ہیں، وہ بھی شناخواہ ہیں جو آپ کو نبی نہیں مانتے، جو آپ کو رسول نبی نہیں مانتے، لیکن آپ کے مداح ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نعت کہتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں۔ کیوں؟
کہ اللہ نے فرمایا انک علی خلق عظیم، میں نے تمہیں خلق عظیم عطا فرمایا۔ یہ اخلاق کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرویدہ ہے۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ کا ہی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس زیور سے ہمیں آراستہ فرمائے۔ پھر وہ کہتا ہے قال فأي المؤمنین اقیس، حضور عقل مند کون ہے؟ مومنوں میں عقل مند کون ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، دوسرے نو اندھا ہے، پاگل ہی ہے، خود کو عقل مند سمجھتا ہے۔ حالانکہ جو پاگل ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، دوسروں کو پاگل کہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو پاگل ہوتا ہے بیچارہ وہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتا ہے دوسروں کی نسبت۔ دوسرا سوال اس آنے والے ساتھی نے کیا کہ ای المومنین اقیس، سمجھدار مومن کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اکثرہم للموت ذکرن، اکثرہم للموت ذکرن، جو اکثر موت کو یاد کرتا وہ سمجھدار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غالباً نام ہے ان کا، امام نام سے زیادہ وہ لقب دقاق سے معروف ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں ان کا ایک عجیب بات ان کی نقل کی اور نہایت سبق آموز ہے۔ اسی حوالے سے فرماتے ہیں من اکثر من ذکر الموت اکرم بثلاثۃ اشیاء، کہنے کو تو مجھے بھی موت یاد ہے، مرنا یاد ہے، کیا بھولے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹا کے آتے ہیں، موت تو یاد رہتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں۔ شیخ دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اکثر من ذکر الموت، جو کثرت سے موت کو ذکر کرتا ہے، اکرم بثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں سے اسے مکرم کر دیا جاتا ہے، 3 چیزوں سے اسے نوازا جاتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں تعجیل التوبہ، سب سے پہلے کہ وہ جب کبھی کوئی خطا غلطی قصور ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ وہ نہیں کہتا پتہ نہیں وہ بڑی دیر ہے، حلی کافی وقت گزر، کر لیں گے توبہ، میں کو بڈھا ہو گیا کر لیں گے توبہ، نہیں، جو موت کو یاد کرتا ہے وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس لکھت آئی ہے کہ بال تمہارے سفید ہوں گے تو مرو گے، یا شام پڑے گی تو پھر مرو گے؟ کسی کے پاس کوئی تحریر نہیں۔ اس لیے بھائیو، انسان ہے کلو بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا اس سے خطا ہو جاتی ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء اس خطا پر قائم نہیں رہتے، اور ہم جیسے گناہگار وہ خطا کئی بار کر گزرتے۔ لیکن کثرت موت کو یاد کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جب کبھی اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ جلد توبہ کرتا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ وقناعت القلب، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے قناعت نصیب فرما دیتے ہیں، حرص نہیں دیتے، حریص نہیں بناتے، قناعت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس کو موت کا ڈر نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اور جمع کرو اور جمع کرو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی کثرت نے انسان کو قبروں تک پہنچا دیا، لیکن اس کی کثرت کا حرص نہ ختم ہو۔ فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے قناعت نصیب ہو جاتی ہے، دل غنی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، فرماتے ہیں نشاط العبادہ، عبادت میں لطف آتا ہے، دل لگتا ہے،
جی چاہتا ہے کہ سجدوں میں پڑے رہیں، کھڑے رہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ نشاط العبادات، زبان نہیں بلکہ خوشی، رضا اور رغبت سے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ وہ بدھا ردا نہیں، مجبور ہو کے نہیں، بلکہ اس کو خوشی نماز میں ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں تو نماز سے راحت میسر آتی ہے۔ تو جو موت کو یاد کرتا ہے اس کو نماز میں راحت نصیب ہوتی ہے، دل لگتا ہے۔ وہ ہماری طرح پھر جناب منٹوں اور سیکنڈوں میں سجدہ ٹھونگے مارنے کی طرح، مرغے کی طرح، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ منافق ایسی نماز پڑھتا ہے جیسا مرغا ٹھونگے مارتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسری آگے وہ فرماتے ہیں وَمَن نَسِیَ الْمَوْتَ، اور جو موت سے کو بھول جاتا ہے، کہتے ہیں عُوقِبَ بِثَلَاثَةِ اشیاء، اسے بھی 3 چیزوں کی سزا ملتی ہے۔ 3 چیزیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جو موت کو یاد نہیں رکھتا۔ ہم کہتے تو ہیں موت کو یاد ہے، یہ موت یاد ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس اللہ کے بندے نے کیا بات فرمائی۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ تصویف التوبہ، تصویف التوبہ، اللہ کا توبہ بڑا وقت ہے، میں کہڑا بڑھا ہو گیا، یہ صوفہ تصویف اس کو کہتے ہیں کہ میں کر لوں گا۔ جیسے امتحان میں پڑا ہوا طالب علم، وہ کہتا ہے لو ابھی تو 2 ماہ رہتے ہیں امتحان کو، میں تیاری کر لوں گا۔ وہ تیاری کر لوں گا میں رہتا ہے اور نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ ہوتا ہے اسی طرح یا نہیں ہوتا؟ بالکل یہی کیفیت اس کی ہے کہ کر لوں گا۔ اس کو موت یاد نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہے کہ کب شام بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی، بلکہ عصر بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس لیے کہتا ہے کر لوں گا۔ دوسری بات فرماتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ترک الرضا بالکفاف، اللہ جو دیتا ہے اس پر راضی نہیں رہتا۔ اللہ جو دیتا ہے، زیادہ دے یا تھوڑا دے، جو بھی دے الحمدللہ، جو بھی دے الحمدللہ، اس پر رضا راضی رہے۔ اللہ تیرے اس فیصلے پر میں راضی، تو نے آسودہ حال بنایا میں راضی، تو نے مجھے مسکین بنایا میں راضی، تو نے مجھے فقیر بنایا میں راضی، تو نے مجھے بیمار بنایا میں راضی۔ یہ اللہ پر رضا، یہ اسے میسر نہیں آتی جس کو موت یاد نہیں ہوتی۔ تیسری چیز کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے وَالتَّقَاسُلُ فِي الْعِبَادَةِ، موت یاد کرنے والوں کو کیا تھا؟ نشاط فِي الْعِبَادَةِ، یا تقاسل، یہ تقاسل سستی دبا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے سورۃ النساء کی غالباً 5واں پارہ ہے، آخری آیات ہے 5ویں پارے کی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ منافق ایسے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، تقاسل، یہ نہیں کہ پورے اطمینان سے خشوع اور خضوع سے، بلکہ سستی کے مارے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ان کو بھی، منافقوں کو بھی حقیقتاً موت یاد ہے، انہیں بھی یاد موت نہیں ہوتی۔ اگر موت یاد ہو تو اپنے ہاتھوں سے موت کو، منافقوں کو مرتے ہوئے دیکھا اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ جہنم میں جانے کا کانوں سے سنا بھی، لیکن ایمان کی توفیق میسر نہیں آئی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ موت کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کا ذکر اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رضا کے مطابق اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور بہت سے دو چار اگر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو بات تو بہت دکھی ہے، ہمارا اس وقت پاکستان جو ہے نا جن خطرات میں دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے، بس اس پر اتنا افسوس ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ کہتا ہے تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہیں، لاوے کا لاوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ سارے ملک میں شعور یہ ہے کہ ہے کچھ نہیں، لیکن ایک وزیر کے مشیر بھی ہیں، وزیر کے مشیر بھی ہیں، اور پھر جناب مشیروں کے آگے ان کے ترجمان بھی ہیں، ترجمان بھی علیحدہ ہیں وزیروں۔ یہ حالت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا ہم سے 5 گنا بڑا ہے اور اس کے 5 سے 6 وزیر ہیں سارے۔ ہمارا جو 5ویں نمبر پر ملک اس کے مقابلے میں آتا ہے وہاں 70 وزیر ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ترجمان، ان کے مشیر، ان کے معاون خصوصی۔ پھر اندازہ کیجیے بندر بانٹ، یہ بندر بانٹ ہے۔ اور سب سے المیہ یہ سیاسیوں کا نہیں، مولویوں کا اس سے بھی حالت پتلی ہے۔ کتنے دکھ کی مر مٹنے کی بات ہے کہ 25 دسمبر کو جمعیت علماء اسلام کے مفتی صاحب 25 دسمبر کو واز شریف کرتے ہیں عیسائیوں کی حمایت میں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو گرجے بناتے ہیں، مندر بناتے ہیں، ہم مسجدیں نہیں بناتے۔ کوئی مسلمان آئے تو ہم انہیں امداد نہیں دیتے، مندر بنانے کے لیے امداد دیتے ہیں، گرجے بنانے کے لیے امداد دیتے ہیں۔ بتلائیے یہ اسلامی ریاست پاکستان کا وزیر مذہبی امور ہے، یعنی اس کا رجحان عیسائیت کی طرف ہے۔ مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب یہ مفت ہیں، وہ اہل علم کا مفتی صاحب کوئی ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ یہ مفت خورے ہیں جو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راضی رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان۔ یہ اس کیٹیگری کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالت پر رحمت فرمائے۔ بلکہ ایک اور پیر صاحب ہیں، وہ بھی شاید خبر آپ نے پڑھی ہوگی۔ پیر صاحب نے 25 کو دن منایا کہ عید میلاد مسیح علیہ السلام اور عید میلاد مصطفیٰ علیہ السلام۔ بتلائیے دونوں میں کیا فرق رہا؟ 25 کو وہ عید عیسائی عید مناتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پادری اس میں تقریر کرتا ہے تو اپنے عقیدے کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب ہم اس لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اس کو صلیب دی گئی اور وہ قربان ہو گیا انسانوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر، اور سارے ایسے ہیں جناب کبہت الذی کفر، جیسے ان کے منہ بند ہیں۔ وہ مفتی بھی ہیں اور یہ جناب پیر بھی۔ بتلائیے یہ پاکستان مسلمان ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ کتنی اور کرنے والے بھی پیر صاحب ہیں۔ یہ ہماری قوم کے پیر ہیں، یہ پیر نہیں پیڑ ہے، پیڑ۔ امت کے لیے، افراد کے لیے یہ درد جان اور درد ایمان ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ سمجھتے نہیں کہ دین اسلام کیا ہے۔ اب بتلائیے جب وہ یہ کہہ رہا تھا اور یہ سارا لا رہے تھے، انہوں نے بیٹا مان نہیں لیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ ذو الجلال والاکرام تو یہ فرمائے، نبی علیہ السلام تو یہ فرمائے کہ جو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم، میرا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں اور یہ اطمینان سے سنتے رہیں؟ شرم کی ڈوب مرنے کی بات نہیں، دل دکھتا ہے، ایمانداری کی بات ہے۔ وہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل دکھتا ہے۔
مسلمان کوئی سوچ نہیں سکتا جو ہمارے پیر کر رہے ہیں اور ہمارے مفتی کر رہے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس جہالت سے، اس مردود عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر اور اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔